تو آگے آپ سب اس بیان کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا اگر تو جانتی کہ جو تیرے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ کون ہے، اگر تو جانتی، کیونکہ جاننا بہت ضروری ہے، شخصی طور پر جاننا، خاندانی طور پر جاننا، اور پھر معاشرتی طور پر جاننا، اور قانونی طور پر جاننا کہ ایک قوم کے طور پہ ہم کیا ہیں۔ جب کوئی یہ جان جائے گا تو پھر اس کی حقیقت وہ سمجھ سکتا ہے، پھر وہ دوسروں کو اس کے بارے میں اٹھا سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ کئی دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں، لیکن صحیح طور پر نہیں جانا جاتا۔ انفرادی طور پر بھی جاننا ضروری ہے اور اجتماعی طور پر بھی، اور جاننا یہ ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے کیا وہ واقعی ہی ہمیں آزادی دے سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس عورت کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اگر تو جانتی تو پھر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب جانا جائے تو اس کا تعارف ہے، جیسے ابھی بہن سبینہ نے اپنا تعارف کروایا کہ پیکا کی کیا خصوصیات ہے، کیا اس کا ایم ہے، کیا اس کا آبجیکٹ ہے، تو اسی طرح سے یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، جان کہ میں ہوں، میں آ چکا ہوں، خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے، غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ جانیے کہ غریب جو ہے وہ پیسے کا غریب نہیں ہوتا، ہر وہ شخص غریب ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ بیمار ہے تو اس کو دوائی نہیں ملتی تو وہ اپنی بیماری میں غریب ہے، اگر کوئی کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو نہیں ملتا تو وہ اس کپڑے کی حالت میں، اس کے لباس کی حالت میں وہ غریب ہے۔ تو یہ بات کو ہمیں جاننا ہے کہ ہم اگر جان چکے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن اس طرح سے اس آزادی کے لیول پہ نہیں ہیں تو ہم آزادی کے معاملے میں غریب ہیں، اور آزادی اس وقت تک کبھی نہیں مل سکتی کیونکہ مسیح نے کہا ہے کہ اس نے مجھے مسا کیا ہے، اور مسا اس نے اس لیے کیا کہ وہ قیدیوں کو رہائی دے۔ تو اس نے جب تعارف کروایا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا کہ قیدیوں کو رہائی دوں، تو اس نے قیدی کو رہائی دی، قیدیوں کو رہائی دی، برابا کو رہا کیا، اندھوں کو بینائی دی، برتن مائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور اس نے کہا کہ کچلے ہوں کو آزاد کروں۔ تو آپ جانیں کہ مگدلینی سے زیادہ کوئی کچلا ہوا نہیں تھا جس کو ہر طرح سے پیچھے کیا گیا۔ تو ساتھ یہ کہا گیا اس کی اگلی آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کثرت کی زندگی ہی آزادی ہے۔ ملک کی باتیں ہم جانتے ہیں، جو پاکستان میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ والے کہتے ہیں ہم کسی اور کے ہیں۔ حقیقت میں ہر شخص غلام ہے اپنی خواہش کا، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو چھوڑتا نہیں۔ میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے بھائی کلیمنٹ نے کہا کہ وہ اپنے راستے نہیں چینج کرتے لیکن کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، لیکن اسی طرح سے اگر کوئی اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا، اپنا طریقہ کار نہیں تبدیل کرتا، اس وقت تک کبھی بھی وہ آزادی نہیں پا سکتے۔ پیکا جس طرح سے چاہتا ہے وہ بھی کرتا ہے، جس طرح پاکستان والے کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ بھی۔ لیکن ایک بڑی بات ہے جو مسیح خداوند نے کہی کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور سچائی ہے کیا؟ سچائی یہ ہے آزاد ہونے کے لیے ایک ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایک نہیں ہوتے، اور ایک روح القدس کرتا ہے، اور روح القدس جب آتا ہے تو پھر دلیری ملتی ہے، پھر ایک ہونے کے لیے دلیری ملتی ہے، اور جب روح آتا ہے تو پھر دنیا تک ساری آزادی کا اصلی پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، چاہے پیکا ہو، چاہے پورا پاکستان ہو، چاہے پوری دنیا ہو، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسیح خداوند نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ آزاد کرو۔ اور یہ میں اس بات کے بارے میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک ہیں تو پھر ہم دوسروں کا نمونہ بھی لے سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں، چاہے اس میں
ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں اور بہت سے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، پیسے کی قربانی، وقت کی قربانی، حوصلہ افزائی کی قربانی، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک روح القدس بھی کام نہیں کر سکتا۔ اور مسیح خدا نے کہا ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس نہ ملے، اور قوت کا لباس ملتا ہے روح القدس کی رہنمائی میں، اور روح القدس اس وقت ملتا ہے جب ہم مسیح کی تابعداری کرتے ہیں، اور مسیح کی تابعداری اس وقت ہوتی ہے جب ہم سچائی سے واقف ہو جائیں۔ سچائی سے واقف ہو تو وہ تمہیں آزاد کرے گی۔ کاش ہم اس بات کو جانیں کہ آزادی کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں، آزادی کیا ہے اور ہم کیا ہیں، آزاد کون ہیں اور ہم کون ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، اور ایک سوال سے ہی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ جب یہ سوال ذہن میں آ جائے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، تو پھر ہمیں بھاگنا پڑے گا کہ سچائی کو جانے کہ سچائی کہاں پہ ہے۔ اور جب سچائی کو ہم جان جائیں گے تو پھر ایک اعمال کی کتاب میں لکھا ہے ایک ہی نام بخشا گیا ہے، آسمان کے تلے، زمین کے اوپر، اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم آزاد ہوں، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، جس کے وسیلہ سے ہم چھڑائے جائیں، جس کے وسیلہ سے ہم اپنے مقصد کو پورا کر سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، پروگرام ہم کرتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نہ صرف چرچ میں، نہ صرف اپنے گھر میں، نہ صرف کسی تنظیم میں، بلکہ ہر عمل میں سچائی سے واقف ہونے کی اس روح کو جان جائیں، تو پھر یقیناً آزاد ہو جائیں گے۔ کیونکہ یرمیہ نے کہا ہے کہ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ جب یسوع مسیح نے اس عورت سے بات کی تو وہ اصل میں ایک عورت سے بات نہیں کی تھی، وہ ایک قوم سے بات کی تھی۔ وہ اس کو کہا گیا کہ جا اپنے شوہر کو لے آ، پھر تجھے برکت ملے گی۔ تو اس نے کہا میرا ابھی تک شوہر نہیں۔ تو اس نے کہا تو نے سچ کہا، کیونکہ تو 5 کر چکی۔ وہ جو 5 تھے وہ قوم بنی اسرائیل پر 5 حاکم تھے، وہ 5 حکمرانوں کے نیچے رہے تھے، اور مسیح خدا نے کہا کہ وہ تیرے بادشاہ نہیں تھے۔ تو سچائی سے واقف ہو کہ تیرا بادشاہ کون ہے؟ میں تیرا بادشاہ ہوں، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی دوں۔ جب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہوتے اس وقت تک ہم جس طرح سے مرضی رہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک بھید ہے، فردن فردن اس عمل کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عمل ہے، انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ اے خداوند، جب قوم بنی اسرائیل نے فارس میں دعا کی، بابل میں دعا کی، اور جب قوم اسرائیل نے مصر میں دعا کی، خدا نے سن لیا۔ آج بھی ہم اس طرح ایجیٹیشن کرنے سے نہیں، سب اکٹھے ہو کر دعا کریں اور خدا آسمان سے اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور وہ ایک دم سے کسی ایک کو استعمال کر سکتا ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو جان جائیں، روغن بلسان ہے، لیکن وہ طبیب اعظم کہاں ہے؟ وہ ہمارا مسیحا کہاں ہے جو وہ روغن بلسان کو، وہ مرہم کو استعمال کرے؟ اب ساری قوم زخمی ہے، دکھی ہے، لیکن مرہم نہیں ہے۔ مرہم بھی ہے، لگانے والا نہیں ہے، لگانے والا بھی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اس کی پہچان نہیں ہوئی۔ اور وہ پہچان پلاطوس کے سامنے، پلاطوس نے بار بار مسیح کو کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ بول، سچائی ہے کیا؟ تو پلاطوس کو مسیح نے کہا سچائی تیرے سامنے ہے۔ آج سب پوری دنیا میں شور ہو رہا ہے کہ کس طرح سے بچیں گے، کس طرح سے بچائے جائیں گے، کون اٹھے گا؟ کبھی کوئی لیڈر آئے گا، کبھی کوئی لیڈر آئے گا۔ ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی لیڈر ہے، اور اس کا نام ہے مسیح۔ اور اس نے کہا، اس نے اپنا تعارف کروایا، اس نے اپنا بایو ڈیٹا دیا، میں کہاں سے ہوں، کیوں میں آیا ہوں، کیا میرا کام ہے۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے، قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، اور اس کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور سال مقبول کا مطلب ہے جبلی،